ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کے مشہور قبیلے بنو ہلالیہ سے تھی اور ام المساکین مسکینوں کی ماں کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ چونکہ نہایت رحم دل اور غریب پرور تھی اور مساکین کی مدد کرنے پر ہر وقت تیار رہتی تھی، محتاجوں، مصیبتوں کے ماروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتی تھی، اس لیے آپ کا نام ام المساکین پڑ گیا اور یہ اصل نام سے بھی زیادہ مشہور ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ 5ویں بیوی ہے۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی خاندان یعنی قریش میں ہوئے۔ یہ پہلی غیر قریشی خاتون تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 31 برس تھی اور بعض روایت میں ان کی عمر 48 برس بھی بیان کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت زینب سے آپ کے نکاح کی وجہ یہ تھی کہ بے سہارا اور بے یار و مددگار بیوائیں جو اپنے خاوند کی وفات کے بعد معاشرے کا بوجھ بن جاتی تھی، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اصولوں کی روشنی میں دوبارہ عزت و حفاظت کا حقدار قرار دیا۔ حضرت زینب کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد عبیدہ بن حارث سے ہوا، مگر یہ جنگ بدر میں اسلام کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ طفیل بن حارث اور عبیدہ بن حارث دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے بعد حضرت زینب کا تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن حجش سے ہوا، مگر وہ بھی جنگ احد میں اسلام کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنگ بدر اور جنگ احد دونوں نے حضرت زینب کو شہیدوں کی بیوہ ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ اس طرح زینب کے 3 شوہر یکے بعد دیگر انہیں داغ مفارقت دے گئے اور ان کی حفاظت اور معاشرے میں دوبارہ استواری کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کے تیسرے شوہر احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ اس لڑائی میں کل 70 مجاہد شہید ہوئے۔ اس طرح جنگ احد کے بعد مدینہ میں تقریباً نصف کے برابر خواتین بیوہ ہو گئی، اور یہ بیوائیں جن کا کوئی سہارا نہ تھا، انہیں اسلام نے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور معاشرے میں مثبت اخلاق کی ترویج کے لیے مسلمانوں نے ان بیواؤں سے نکاح کر کے ان کی بے کسی اور کسل پرسی کو دور کیا۔ اس زمانے میں بیواؤں سے نکاح کرنے پر کوئی آمادگی ظاہر نہیں کرتا تھا اور اس طرح بیوائیں معاشرے میں اپنی ذات پر صرف بوجھ بن کر رہ جاتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چال چلن آج کے دور کا بھی ہے۔ مادہ پرستی اور نفسا نفسی انسان میں اخلاقی احتیاط، مروت اور قربانی کے جذبے کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم اس کے برعکس ہے، کیونکہ اسلام میں عزت و توقیر اس کردار کی ہے جو تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے۔ چنانچہ جنگ احد کے بعد مسلمانوں نے قربانی کے لازوال جذبے کا اظہار کیا اور وہ بیوائیں جو بے سہارا ہو گئی تھیں انہیں شرعی طور پر اپنے گھروں میں جگہ دی۔ مسلمانوں کو ترغیب عمل دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بے سہارا اور بے یار و مددگار بیواؤں کو اپنے نکاح میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی سنت نبوی پر عمل کیا اور بیواؤں سے خوشی خوشی نکاح کیا۔ ام المساکین کے رشتہ دار اس قابل نہ تھے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے۔ ان کے لیے پناہ کی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ زندگی کے باقی دن اطمینان سے گزار لیتے۔ اللہ کی راہ میں مسلسل خرچ کرنے کی وجہ سے ان کی کوئی باقاعدہ جائیداد نہیں تھی۔ ان کے ایک شوہر جنگ بدر میں اور دوسرے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تکالیف اٹھانے کے بعد حضرت زینب کی زندگی میں پیہم صدمات کی تلافی اسی طرح ہو سکتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنے نکاح میں لے لیا۔ چنانچہ 4 ہجری کے شروع میں حضرت زینب کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت زینب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہایت مختصر رہی، کیونکہ اس رفاقت کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 ماہ ہے اور اس کے بعد حضرت زینب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ ان کی نماز جنازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور خود ہی قبر میں اتارا۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت زینب دوسری بیوی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عازم فردوس ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی، غریبوں پر مہربان اور صبر کرنے والی خاتون تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنی مخزوم سے تھا۔ اصل نام ہند تھا، لیکن چونکہ کنیت زیادہ متعارف ہے اس لیے ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پہلے آپ کا نکاح ابو سلمہ عبد الاسد سے ہوا۔ جوان کے چچیرے بھائی بھی تھے اور یہ دونوں میاں بیوی اسلام کے اعلان کے بعد ان افراد میں سے ہے جنہوں نے پہل اسلام قبول کیا، اور دونوں ہی ہجرتوں یعنی پہلی ہجرت حبشہ اور پھر دوسری ہجرت مدینہ میں بھی شرکت کی۔ ہجرت کے وقت جب کہ مسلمان ہر طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے،
اور ان کی پریشانیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو ام سلمہ نے بڑی مصیبتیں اٹھائی۔ جب بھی ہجرت کا ذکر آتا تو وہ فقریہ کہتی کہ میں نہیں جانتی کہ اہل بیت میں سے کسی نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہوں گی جو اسلام کی خاطر خاندان ابو سلمہ کو اٹھانا پڑی۔ مدینہ کی ہجرت میں حضرت ام سلمہ کو جو المناک واقعہ پیش آیا اور جن کی مصائب و مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، ابن اسیر نے انہی کی زبان سے انہیں اپنی کتاب میں نقل کیا۔ فرماتی ہے، جب ابو سلمہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تو ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر مجھے اور میرے بیٹے کو سوار کر دیا اور اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پڑھ کر چلنے کو تیار ہو گئے۔ میرے میکے کے لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو ابو سلمہ سے مزاحمت کرنے کے بعد ان کے ہاتھ سے نکیل چھین لی اور مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں میرے سسرال کے خاندان کے لوگ بھی آ پہنچے اور انہوں نے میرے بیٹے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے کہا، اگر تم بیوی کے شوہر کو ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے بچے کو تمہاری لڑکی کے پاس ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں، میرا شوہر، میرا بچہ تینوں ایک دوسرے سے جدا تھے۔ مارے صدمے کے ہم دونوں کی حالت خراب تھی، لیکن چونکہ ہجرت کا حکم ہو چکا تھا اس لیے ابو سلمہ تنہا مدینے چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں روزانہ صبح کو گھر سے نکلتی اور ایک ٹیلے پہ بیٹھ کر شام تک رویا کرتی، اور اس حال میں کم و بیش 1 سال گزر گیا۔ اسی اثنا میں میرے مائکے کے ایک عزیز نے میری یہ پریشانی دیکھ کر ترس کھایا اور سب کو جمع کر کر کہا، آپ اس مسکین کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے جس کو اس کے شوہر اور بچوں سے جدا کر دیا گیا؟ یہ الفاظ کچھ اس انداز سے کہے گئے کہ میرے میکے والوں کو رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر میرے سسرال والوں نے بھی میرے بچے کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے اونٹ پر کسا اور سلمہ کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں بالکل تنہا تھی اور اسی عالم میں تنعیم تک پہنچی۔ وہاں عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں نے کہا، کوئی میرے ساتھ نہیں، مجھے اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس مدینے پہنچنا ہے۔ انہوں نے میری اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور چل پڑے۔ خدا جانتا ہے مجھے طلحہ سے زیادہ شریف آدمی پورے عرب میں نہیں ملا۔ جب منزل آتی ہے اور ہم کو ٹھہرنا پڑتا تو وہ کسی درخت کے آڑ میں ہو جاتے اور چلنے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو تیار کر لاتے، اور جب میں بیٹھ جاتی تو اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتے، حتیٰ کہ انہوں نے مدینہ مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچا دیا اور خود مکہ واپس چلے گئے۔ ابھی ہجرت کے مصائب تازہ تھے کہ حضرت ابو سلمہ کو غزوہ احد میں شریک ہونا پڑا۔ میدان جنگ میں وہ بری طرح زخمی ہوئے۔ 1 ماہ تک زیر علاج رہنے کے بعد انہیں صحت ہو گئی۔ اس کے 3 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ختن کی طرف بھیج دیے گئے۔ وہاں ان کے 29 روز صرف ہوئے۔ وہاں سے زخمی ہو کر واپس آئے اور اسی سال وفات پائی۔ حضرت ام سلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحے کی خبر دینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود میت کے سرہانے تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا فرما دی۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حضرت ام سلمہ کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی کیونکہ وہ بہت محبت کرنے والے شوہر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ صبر کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بہتر ان کا جانشین دے۔ عدت کے دن پورے ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد کا ایک واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس سے آج میں مسلم خواتین ہدایت کی روشنی حاصل کر سکتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ جس دن بیاہ کر لائی گئی، اسی دن انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا۔ زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ رخصتی کے بعد حضرت ام سلمہ انہی کے گھر لائی گئی۔ اسباب خانہ داری پہلے ہی سے موجود تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ نے ایک بڑھا گھڑے سے جو نکالے اور کچھ چربی نکال کر دیگچی پر چڑھا دی، جو پیس کر اس چربی میں ملا کر کھانا تیار کیا، اور یہی کھانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب عروسی میں تناول فرمایا۔ حضرت ام سلمہ نہایت معاملہ فہم اور ذہین خاتون تھی۔ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ دینا بہت مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نہ صرف حسن کی دولت سے مالا مال تھی بلکہ نہایت عقل مند، ذہین اور صاحب الرائے خاتون تھی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ حدیبیہ میں قربانی کرے، اور چونکہ شرائط صلح بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے بہت مایوسی اور شکستہ دلی پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بار حکم دینے پر بھی کوئی شخص تعمیل ارشاد پر آمادہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور حضرت ام سلمہ سے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ نہ کہے، باہر نکل کر خود قربانی کیجیے اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اور لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان امور پر عمل پیرا دیکھا تو انہوں نے بھی قربانیاں کر دی اور احرام اتار دیے۔
حضرت سلمہ کی یہ وہ رائے تھی جس کی موزونیت کو سبھی نے تسلیم کیا۔ حضرت سلمہ کی زندگی سرتاپا زہد تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی زندگی کی طرف بہت کم توجہ کرتی۔ ایک دفعہ ایک ہار پہن لیا جس میں کچھ سونا بھی شامل تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض فرمایا۔ آپ نے اسے اسی وقت اتار ڈالا۔ طبیعت میں بہت سادگی تھی، عبادت میں زیادہ تر وقت گزارتی، ہر ہفتے 2 شنبہ، جمعرات اور جمعہ روزہ رکھتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی فرائض میں بھی کوتاہی نہ کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی اولاد کی پرورش نہایت احتیاط سے کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے پہلے شوہر کی اولاد 7 تھی۔ چونکہ ہر بات ہر کام میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نودی مد نظر رکھتی تھی، اس لیے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ کیا مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات میں جواب سن کر مطمئن ہو گئی۔ آپ خود بھی بے حد سخی تھی اور دوسروں کو بھی سخاوت کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ کوئی سائل ان کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا، نہ ہی کبھی آپ سختی سے پیش آتی۔ ایک دفعہ چند فقیر ان کے گھر آئے اور بڑی لجاجت سے سوال کرنے لگے۔ ایک خاتون ان کے پاس بیٹھی تھی، اس نے فقیروں کو ڈانٹا، مگر آپ نے روکا اور کہا کہ قرآن کے مطابق ہمیں فقیروں کو جھڑکنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر لونڈی کو حکم دیا کہ انہیں کچھ دے کر رخصت کر دو، اور اگر کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی دے کر رخصت کر دو۔ غرض آپ نے مختلف اوصاف حمیدہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دولت سے ذرا بھی پیار نہ تھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا، اماں میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب تباہی کا خطرہ ہے۔ بولے بیٹا خرچ کرو۔ آپ کی ذات میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ میں متانت اور تحمل و بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کبھی کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لیتی تھی، ہر بات مناسب وقت پر کرتی۔ فضل و کمال کے اعتبار سے حضرت عائشہ کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ حضرت سلمہ کو احادیث سے بڑا شغف تھا اور انہوں نے 378 کے قریب حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ نے ابو سلمہ، حضرت فاطمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کی۔ آپ کو حدیث سننے کا اتنا شوق تھا کہ ایک دن بال گندوانے میں مصروف تھی کہ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ زبان سے ایھا الناس، اے انسانوں کا لفظ نکلا تھا کہ لونڈی بولی بال باندھو۔ اس نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے انسانوں ہی کہا ہے۔ حضرت سلمہ نے جلدی سے کہا، خوب، تو کیا ہم انسانوں میں سے نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد خود بال باندھ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ ان کے بارے میں مختلف علماء و فضلاء نے بڑی اچھی رائے دی ہے۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ یوں تو ازواج مطہرات میں سب کو کثرت سے احادیث حفظ تھی، مگر حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ علامہ بن قیم کا قول ہے کہ ان کا فتاویٰ جمع کیے جائے تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ امام الحرمین میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ سے زیادہ صاحب الرائے عورتوں میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ جہاں یہ سمجھتی تھی کہ لوگ دین کے معاملے میں غلطی کر رہے ہیں تو فوراً تنبیہ کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نماز کے اوقات میں بعض لوگوں نے مستحب وقت ترک کر دیا تو حضرت سلمہ نے انہیں تنبیہ کیا اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر جلد پڑھا کرتے تھے اور تم عصر جلد پڑھتے ہو۔ اس طرح واقعہ ایلا میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی صاحبزادیوں کو سمجھایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے اور گفتگو کی تو آپ نے سخت لہجے میں کہا، ابن خطاب، تعجب ہے کہ تم ہر بات میں دخل دیتے ہو، یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے درمیان بھی دخل دینے لگے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے حاضر ہوتے اور دین کے مسائل پوچھتے۔ آپ ایک وفا شعار بیوی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ حضرت سفینہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خادم اور دراصل ان کے غلام تھے، حضرت سلمہ نے اس شرط پر انہیں آزاد کیا تھا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وہ ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آپ نہ صرف یہ دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی بلکہ اس کی تبلیغ میں بھی دلچسپی لیتی تھی۔ امت کی دینی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتی تھی۔ حضرت سلمہ ایک سچی اور پاک صاف مسلمہ اور مومنہ تھی۔ انہوں نے طویل عمر پائی اور 84 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ قاعدہ یہ تھا کہ حاکم وقت نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں ولید بن عتبہ مدینے کا ولی تھا، مگر حضرت سلمہ کی وصیت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرض ادا کیا، کیونکہ صحابہ میں فضل و کمال، قدرت و منزلت اور تقویٰ کے اعتبار سے اس وقت سب سے زیادہ جلیل القدر وہی تھے۔ اس سے ثابت ہوا ہے
کہ حضرت سلمہ نے مرتے دم تک حق کے واسطے بے باکی اور راست گوئی کا جو راستہ ابتداءً اختیار کیا تھا اس کو آخر دم تک نہیں چھوڑا۔ ان کی بیان کردہ احادیث امت کے لیے بے نظیر سرمایہ ہدایت ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تاریخ اسلام میں جن خواتین کا ذکر نہایت احترام سے لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا، ان میں سے حضرت زینب بنت حجش صف اول میں آتی ہے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھی اور بعد میں ام المومنین بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام زینب اور کنیت ام حکم ہے۔ مکی دور میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان دنوں حالت اتنے ابتر تھی کہ کوئی شخص حق کو حق جان کر بھی اعلان اور ساتھ دینے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ جس نے بھی اسلام کا نام لیا اور اس کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کیا، اسی کے ساتھ مکہ کی پوری سوسائٹی اس شخص کے در پہ ہو جاتی۔ یہ تو مردوں کا ذکر ہے۔ زمانے جہالت میں عورتوں کی حالت اور بھی ناگفتہ تھی۔ وہ پیدا ہوتی تو زمین میں گاڑ دی جاتی اور اگر کسی پتھر دل میں رحم کی شمع جھلملاتی اور بچ نکلتی تو بیشتر غربت و افلاس کی بنا پر کنیز اور لونڈی سے بہتر درجہ حاصل نہ کر سکتی۔ مگر جو خواتین اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں ان کی بھی کوئی قابل رشک حالت نہ تھی۔ خاوند کے جبر، ظلم، بیٹوں کی خودسری، معاشرے کی جہالت اور احساس کمتری کا وہ بیک وقت شکار تھی۔ چنانچہ ان حالات میں کسی عورت کا آزادانہ طور پر کسی بات کو قبول کرنا یا رد کر دینا یا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا معاشرے میں شہرت پانا نہ صرف ناقابل یقین تھا بلکہ کسی حد تک ناممکن بھی تھا۔ مگر حضرت زینب نے ان تمام حدود و قیود کے باوجود اسلام کو قبول کیا، کمزور ہونے کے باوجود معاشرے سے بھرپور ٹکر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن عورتوں نے ہجرت کی ان میں حضرت زینب کا نام بھی آتا ہے، اور زمانے جاہلیت میں جہاں عورتوں کا علم حاصل کرنا ایک جہاد سے کم نہیں تھا، ان دنوں حضرت زینب کی شہرت پورے عرب میں عالمہ اور شاعرہ کی حیثیت سے تھی۔ انہیں علمی و ادبی حلقوں میں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ اسلام ایک نظریہ ہے، ایک ایسا عالمگیر نظریہ جس کا کوئی ثانی نہیں، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ انسانی تاریخ میں انسانوں کی نسبت نظریات کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اسلام ان بودھ نظریات میں سے نہیں جو چند افراد کی بنا پر جنم لیتے ہیں اور ان افراد کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو جاتے ہیں، بلکہ اسلام وہ الوحی حقیقت ہے اور عالمگیر سچائی ہے کہ جو بھی اس نظریے کے دائرے میں آیا وہ روشن ہو گیا۔ حضرت زینب بنت حجش ایک تاریخی خاتون ہے، اس لیے کہ ان کی ذات کے ساتھ ہی تاریخ انسانی میں مساوات، اخوت اور اونچ نیچ کے اختتام، محبت اور سچائی کی بالادستی، شرافت اور اخلاقیات کا وہ ورق الٹا جس پر جتنا بھی کم فخر کیا جائے کم ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ مساوات اسلام کی بے لوث تعلیم کا عملی سنگ بنیاد ہے۔ نسل انسانی کی تاریخ حضرت زینب اور حضرت زید کے نکاح سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش کرنے سے قاصر ہے کہ غلام اور اعلیٰ خاندان کی عالمہ اور شاعرہ کا بیاہ صرف شرافت کے معیار اور اخوت کی بنیاد پر کر دیا گیا ہو۔ غلامی کی نسبت خود ایک ایسی نسبت تھی جس کو اس زمانے کی تاریخ خیالی پر نظر رکھتے ہوئے قریش اور خاص کر خاندان ہاشم اپنے لیے کبھی گوارا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اسلام اس قسم کے سارے لایعنی امتیازات کو اٹھا دینے کے لیے آیا تھا، اس لیے یہ نکاح ہوا، اور اس نکاح کی تاریخی، معاشرتی اور اخلاقی حیثیت مسلم ہے۔ اس نکاح نے ثابت کر دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی طاقتور کو کسی کمزور پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کیونکہ فوقیت کی کسوٹی صرف ایمان، دینی خدمات اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہے۔ زید بن حارث کی دینی خدمات کسی سے بھی کم نہ تھی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو انہی کی زوجیت میں دے دیا۔ اسلام ان دنوں جس مرحلے میں تھا وہ مرحلہ نہ صرف دین حق کا پیغام پہنچانے کا مرحلہ تھا بلکہ افراد کی تعلیم و تربیت بھی انہی ایام میں جاری تھا۔ اسلام کی صحیح روح کبھی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہ آ سکتی تھی اگر کسی تعلیمات میں عملی اظہار کی صورت پیدا نہ ہوتی تو طلاق ایک بری شے ہے اور اسے اسلام میں بھی برا ہی سمجھا گیا ہے، مگر کم ظرف اور تنگ نظر معاشروں میں طلاق کے تصور ہی کو ختم کر دیا گیا۔ عیسائیت اس واضح مثال ہے، مگر طلاق کی اجازت نہ ہونے پر اختلافات اور گھٹن کی بنا پر بدی کی جو راہیں نکلتی ہے ان کا سدباب اسلام نے مرد کو طلاق اور عورت کو خلا کا حق دے کر کیا۔ اختلافات اگر حد سے بڑھ جائے اور زندگی کی راہ میں میاں بیوی کا دو قدم چلنا بھی دو بھر ہو جائے تو پھر ایسے مسئلے میں باعزت طور پر علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔
حضرت زید کی حضرت زینب سے شادی نے طلاق کے بارے میں صحیح رویے کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہوا اور پھر ناگواریاں بڑھتی گئی۔ حضرت زید نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ زینب مجھ سے زبان میں سختی کرتی ہے، میرا ارادہ ہے کہ ان کو طلاق دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھاتے رہے کہ طلاق نہ دے، اور اس میں کچھ عرصہ گزر گیا۔ یہ عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً گزارا تھا تاکہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات معمولی نوعیت کے ہو تو ختم ہو جائے، مگر نباہ نہ ہو سکا۔ چنانچہ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ یہ پورا عمل صرف نظر کرنے کے قابل نہیں بلکہ ہمیں اپنے رویوں کی درستی کی ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب حضرت زینب طلاق کی عدت پوری کر چکی تو اس خیال سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہونے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت زید کے نکاح میں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے دل جوئی کے لیے ان سے خود نکاح کرنا چاہا، مگر چونکہ اس وقت تک رسوم جاہلیت کا اثر باقی تھا، حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ سمجھے جاتے تھے، اس لیے لوگ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ چنانچہ احتمال ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے جائز بھی ہے یا نہیں۔ حضرت زینب بھی اس مسئلے پر تذبذب کا شکار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں نکاح کی بشارت دی گئی تھی، چنانچہ اس طرح ان کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اس سارے واقعے میں ایک مسلم معاشرے کے مردوں کے لیے اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ام المومنین کو اس بات کا بھی فخر و اعزاز حاصل ہے کہ مسلمان خواتین کے لیے پردے کا حکم جس واقعے کی بنا پر ہوا اس میں حضرت زینب بلا واسطہ شامل ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت زینب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں گوشت روٹی کا انتظام تھا جو مسلمانوں نے جوخ در جوخ آ کر کھایا۔ ولیمے کے بعد لوگ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے گھر تشریف رکھتے تھے، لوگ بار بار آتے، خواتین سے گفتگو کرتے اور چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقاً کچھ نہ کہہ رہے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آؤ مگر اس صورت میں کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو اس کے برتنوں پر نظر ڈالے بغیر آؤ، مگر جب تم کو دعوت دی جائے تو آؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ فعل نبی کو تکلیف دیتا ہے اور وہ تم سے بسبب شرم کچھ نہیں کہتے، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ مانگو تو ان سے پردے کی آڑ سے مانگو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ گرا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ ذوالقعدہ 5 ہجری کا ہے۔ ان باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت زینب کی کتنی اہمیت ہے۔ ام المومنین حضرت زینب دیگر ازواج کے مقابلے میں اپنے نکاح پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا عقد آسمان پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ محمد ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت زینب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویوں کی طرح نہیں ہوں جن کا نکاح باپ، بھائی یا خاندان کی مرضی سے نہ ہوا ہو، سوائے میرے کہ اللہ نے آسمان سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لیا۔ اور واقعی حضرت زینب کی خصوصیات نکاح میں کوئی نکاح ثانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اسی خیال سے حضرت زینب سے فرمایا کرتی تھی کہ ازواج مطہرات میں یہی ایک تھی جن کو مجھ سے مساوات میں دعویٰ تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہیں اس دعوے کا حق تھا، کیونکہ ان کے 2 نکاحوں سے بھی بعض رسوم جاہلیت کی بیخ تنی ہوئی اور کچھ چیزوں کے بارے میں اسلام کا قطعی نقطۂ نظر سامنے آ گیا۔ مثلاً پہلے عام خیال تھا کہ متبنہ اصل اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے اس کی اصلاح کی، آزاد اور غلام کا امتیاز ختم ہو گیا اور صرف تقویٰ معیار انسانیت قرار دیا گیا۔ طلاق کے بارے میں مثالی طرز عمل کی طرف رہنمائی کی گئی، بے پردگی کی مکروہ رسم موقوف ہوئی اور پردے کا رواج ہوا۔ ام المومنین حضرت زینب میں جو اخلاقی خصوصیات موجود ہے، ان کی بنا پر بہت کم صحابیات ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آپ نہایت فیاض، فراخ دست، اللہ پر بھروسہ کرنے والی اور قناعت پسند تھی۔ یتیموں اور مسکینوں کی سرپرست اور فقراء کی ہمیشہ امداد کرتی تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے درہم و دینار کچھ نہ چھوڑا۔ وہ کچھ پاتی تھی، صدقہ کر دیتی تھی اور مساکین کی پشت پناہی کرتی تھی۔ انہیں معاشرے میں بڑی قدر و منزلت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے انہیں بڑی اخت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس معاشرتی پوزیشن سے کبھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا۔ وہ ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتی تھی اور محنت کرنے میں کوئی آڑ نہ تھا۔ انہیں چمڑا پکانے کا فن آتا تھا، چنانچہ وہ چمڑا پکاتی تھی
اور اس سے جو کچھ منافع آتا اور آمدنی ہوتی اسے راہ خدا میں صدقہ کر دیتی۔ سخاوت، محنت سے محبت اور غیرت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ یہ تینوں خصوصیات ایک واقعے سے مزید ظاہر ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے سے حضرت زینب کا 12,000 درہم کا وظیفہ مقرر فرمایا، جو انہوں نے کبھی نہیں لیا، صرف پہلے سال قبول کیا اور فرمایا اے اللہ آئندہ سال مجھے نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہے، اور پھر اس کو فوراً اپنے قرابت داروں اور حاجت مندوں کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو بولے یہ بیوی بڑی صاحب خیر ہے۔ پھر ان کے گھر گئے اور دروازے پر بڑی دیر کھڑے رہے، اندر سلام بھیجا اور کہا آپ نے جو کچھ کیا مجھے اس کی خبر ہو گئی۔ اس کے بعد 1000 درہم ان کے خرچ کے لیے اور بھیجے گئے، مگر حضرت زینب نے بھی اس طرح خرچ کر دیے۔ آپ اللہ سے بہت ڈرنے والی اور عبادت گزار بیوی تھیں، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو یہ کسی بات پر بول اٹھی تو حضرت عمر نے اس پر انہیں جھڑک دیا کہ دخل در معقولات نہ کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان سے کچھ نہ کہو، یہ بڑی عابد و زاہد ہے۔ ام المومنین حضرت زینب کے علم و فضل اور مرتبے کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ جیسی عظیم المرتبت بیوی نے ان کے اوصاف کی جا بجا تعریف کی۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کہا حضرت زینب سے بہتر کوئی اور عورت معاملات دین، تقوی، صداقت، صلہ رحمی، سخاوت اور ایثار نفسی میں نہ تھی۔ ایک اور موقع پر فرماتی ہے میں نے مذہبی نقطہ نظر سے حضرت زینب سے بہتر کبھی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ زینب بنت حجج پر رحم کرے، واقعی ان کو دنیا میں بے نظیر مرتبہ حاصل ہوا۔ اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بیاہ دیا اور ان کے سبب سے قرآن کی بعض آیتیں اتری۔ ان کے بارے میں حضرت ام المومنین ام سلمہ کا بیان ہے وہ بہت نیک، بہت وفادار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ کی ساری زندگی بہت کامیاب زندگی ہے۔ وہ تمام عمر یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتی رہیں اور ان کی یہ فیاضانہ طرز زندگی کے آخری سانسوں تک ان کے ساتھ رہی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کا انتقال 53 سال کی عمر میں ہوا، مگر جب انتقال ہوا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکی تھی۔ صرف ایک مکان ان کی یادگار تھا جو اموی دور میں ولید بن عبد الملک نے 50,000 درہم میں ان کے اعزاز سے خرید کر مسجد نبوی میں ملا لیا۔ فیاضی اس حد تک تھی کہ حضرت زینب کی طبیعت کا جزو بن چکی تھی اور دوسری چیز سے لینے میں انہیں اس قدر عار تھا کہ انہوں نے مرنے سے قبل تاکید فرمائی تھی کہ میں نے اپنا کفن تیار کر لیا، اگر عمر کفن بھیجے تو ایک کفن صدقے میں دے دینا۔ حضرت زینب کی فیاضی کی اس صفت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور قبولیت حاصل تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ دنیاوی زندگی کے بعد دوسری زندگی میں بھی سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہوگا وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ ہاتھ کی بڑائی سے مراد فیاضی تھی، مگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی معنی سامنے رکھے۔ چنانچہ جب بھی سب اکٹھی ہوتی تو ایک دوسرے کا ہاتھ ناپا کرتی، مگر جب حضرت زینب کی وفات ہو گئی تو پھر سب نے دوبارہ غور کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اصل مدعا ان کو سمجھ میں آیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہم میں سب سے لمبے ہاتھ والی حضرت زینب تھی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی۔ اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صفت فیاضی بھی بے حد پسند تھی۔ حضرت زینب کو وفات کے بعد بھی ایک اعزاز حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابوت پر مجھ کو اٹھایا جائے، چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق انہیں بھی اسی تابوت پر ان کی دنیاوی آخری آرام گاہ تک پہنچایا گیا۔ اس لیے یہ پہلی خاتون تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابوت نبوی پہ اٹھائی گئی۔ حضرت عائشہ کو ان کی وفات کا بہت زیادہ رنج تھا۔ حضرت زینب کا انتقال ہوا تو کہنے لگی وہ نیک بخت بے مثل بیوی چلی گئی اور یتیموں اور بیوگان کو بے چین کر گئی۔ ان کی ذات اور صفت فیاضی کو اسی طرح علیحدہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح شمع اور روشنی کو علیحدہ نہیں کی جا سکتی۔